السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبر و دفن کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں اس سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسائل بیان کیے گئے، میت کو قبر میں دفنانے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ اب آگے سوال ہے کہ قبر میں مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ بتائیے، نیز اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: حاضرین جنازہ میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ایک ہی مٹھی بھری اور ایسی تھوڑی سی مٹھی اٹھاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، بس ایسے نہیں، بلکہ مستحب طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر ایک مرتبہ ایسے ڈالیں تو اس کو کہیں گے ایک مرتبہ ڈالنا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس طرح 3 مرتبہ مٹی ڈالیں۔ اور پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، یعنی ایک مرتبہ ایسے مٹی ڈالی تو کیا کہیں؟ منہا خلقناکم۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، کیونکہ یہاں زمین کی بات چل رہی، مٹی ہی، ہم نے مٹی سے، زمین سے ہی تمہیں بنایا۔ اور دوسری بار کہے وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے، یعنی مٹی میں لے جائیں گے۔ اور تیسری بار کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی پھر سے زندہ کریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سور پھونکا جائے گا تو سب جو قبر میں جو مردہ ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے، اٹھیں گے قبروں سے۔ تو یہ تیسری مرتبہ میں یہ کہے۔ اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیں، یعنی پہلی مرتبہ اس طرح کریں گے، سب جو بھی وہاں پہ حاضرین ہیں سب یہ ایک ایک مٹھی بھر کے اس طریقے سے 3 مٹھیاں ڈال دیں، اور یہ آیت کریمہ کے 3 حصے ایک ایک مٹھی ڈالتے وقت پڑھے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے، جو اندر سے نکلی اسی کو ڈال دیا جائے اور اسی سے اوپر وہ ابھار بھی بنا دیا جائے، الگ سے کہیں سے لا کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قبرستان کی مٹی ہے وہی استعمال کریں۔ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اس میں اختیار ہے۔ آگے سوال ہے کہ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا کیسا ہے؟ تابوت یعنی وہ پیٹھی نما جو بنا ہوا رہتا ہے، تابوت کے اندر رکھ کے قبر میں اس کو دفن کرنا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے قبر کا طریقہ معلوم کر لیا کہ قبر کیسی ہوتی ہے، یا تو لحد والی قبر ہوگی یا صندوق والی قبر ہوگی۔ تو تابوت تو اس کے خلاف ہے، وہ دونوں قسموں میں سے کسی قسم میں نہیں آتا۔ تابوت پیٹی بنا کر اس میں میت کو رکھ کر وہ پیٹی اور وہ تابوت قبر میں رکھ دیا، جیسے کہ عیسائی لوگ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تابوت کے میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں، یہ مکروہ ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، مگر جب ضرورت ہو، جب کبھی ایسی ضرورت ہو، مثلا زمین بہت ہی تر ہے، بہت ہی بھیگی ہے کہ اس میں میت کو اندر رکھنا بڑا مشکل ہے، تو پھر حرج نہیں، پھر تابوت میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں تابوت کے مصارف، یعنی تابوت میں جو کچھ بھی خرچہ ہوگا اس مال میں سے لیا جائے گا جو میت نے چھوڑا ہے، جو میت چھوڑ کر گئی، جو انتقال کرنے والا جو انتقال کر کے گیا اور جو اپنے پیچھے مال چھوڑا، اسی میں سے وہ تابوت کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن اس میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ وہ تابوت مخصوص انداز کا نہیں ہونا چاہیے جو عیسائیوں کا ہوتا ہے، اس کا مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ دیکھنے سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ عیسائیوں کا تابوت ہے، تو تھوڑا الگ انداز کا بنوایا جائے اگر رکھنے کی ضرورت ہو تو۔ عام طور پر تو مکروہ ہے تابوت میں رکھنا، لیکن اگر رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ جو تابوت بنوایا جائے وہ عیسائیوں کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو پائے۔ آگے سوال ہے کہ تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے اور تابوت میں رکھ کے، صندوق میں رکھ کے، لکڑی کا صندوق بنوایا اور اس میں رکھ کے اب میت کو دفن کر رہے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں۔ کس میں؟ تابوت کے اندر والے حصے میں، وہ تو زمین پہ تو ہے ہی مٹی، اندر والے حصے میں بھی تھوڑی مٹی کی ایک تہ، ایک لیئر بچھا دیں، اور دائیں بائیں کچی اینٹیں لگا دیں، ادھر بھی کچی اینٹیں لگا دیں، پکی اینٹیں قبر کے اندر والے حصے میں نہیں لگا سکتے،
جہاں پر مردے کا جسم ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آگ نے پکایا ہو، جس کو آگ نے چھوا ہو، کوئی بھی ایسی چیز قبر میں یا قبر کے قریب نہیں ہونی چاہیے۔ تو دائیں بائیں کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر مٹی کی لپائی کر دیں، یعنی اوپر والے حصے میں جو اندر والا جو حصہ ہے، تاکہ پورے حصے میں مٹی ہی مٹی ہو جائے، یعنی وہ گویا کہ ایک الگ قبر بن جائے، قبر کے اندر ایک دوسری قبر بن جائے۔ غرض یہ کہ اندر کا حصہ لحد کی طرح ہو جائے، جو میں نے بات کہی، وہ اندر والا حصہ پورا مٹی سے اس کو چاروں طرف اس کو یہ کر دیا جائے کہ نیچے بھی مٹی لگا دی، دائیں بائیں بھی مٹی کی اینٹیں رکھ دی، اور اوپر بھی مٹی کو لیپ دیا۔ لیپ دینے کا مطلب پانی ملائیں گے مٹی میں تو مٹی نرم ہو جائے گی، تو وہ اوپر والے حصے میں مٹی لگا دیں گے۔ اندر سے جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر مٹی لگانی ہے۔ آگے سوال ہے کہ میت کی تدفین کہاں مستحب ہے اور قبر کس جگہ بنانی بہتر ہے؟ کہاں دفن کیا جائے گا، قبر کہاں بنائی جائے گی؟ سوال، جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں، یعنی وہ گھر والے اپنے مردوں کو جہاں عام طور پر دفن کرتے ہیں وہاں پر اس کو دفن کیا جائے، اور ایسی جگہ دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں، جہاں نیک لوگوں کی قبر ہو، اور اولیاء کرام کے مزارات کے قریب میں اگر جگہ مل جائے تو بہت بہتر۔ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب اگر دفن ہونا نصیب ہو جائے تو ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مزار شریف کی برکتیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، بہت ہی پیارا واقعہ، کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو ایک اللہ کے بزرگ ان کا مزار تھا، وہاں پر ان لوگوں نے اس مردے کو دفن کرنے کے لیے ایک قبر کو کھودا، تو اس قبر میں مردے کا جسم موجود ہے اور اس کے جسم کے اوپر 2 پھولوں کی لڑیاں موجود ہیں، 2 پھولوں کی لڑیاں، اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا۔ اب دوسری قبر کو کھودا دفن کرنے کے لیے، تو اس میں وہ تھوڑا فاصلے پر، اللہ کے ولی کے مزار سے تھوڑا فاصلے پر وہ قبر تھی۔ اس کو جب کھودا تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو اندر مردہ ہے اس کے جسم پر 2 بڑے بڑے اجگر لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہاں کھولا تو وہ پھولوں کی لڑیاں تھیں اور یہاں اجگر نکلے۔ تو ان لوگوں کو بشارت ہوئی اور ان لوگوں کو اس تعلق سے بتایا گیا خواب میں کہ پہلے جو قبر کھودی گئی تھی وہ بھی عذاب کا ہی مستحق تھا، وہ بھی گنہگار شخص تھا، لیکن اللہ کے ولی کے مزار کے قرب کی وجہ سے جو اجگر تھے وہ پھولوں کی لڑیوں میں تبدیل ہو گئے تھے، وہ عذاب دور ہو گیا گویا کہ۔ اور یہ دور تھا، یہ دوسرا والا یہ بھی گنہگار تھا، لیکن اس پر وہ عذاب ہو رہا ہے اجگر کے ذریعے سے، ازدہے کے ذریعے عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کے مزار کے قرب میں ہونے کی وجہ سے یہ برکت ملی۔ صالحین کے مزار کے قریب میں دفن کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آگے سوال ہے کہ کن جگہوں پر مردہ دفن کرنا حرام ہے؟ جواب، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں نیز اور جگہ ہوتے ہوئے پرانی قبر میں مردہ دفن کرنا حرام ہے، جو مسئلہ میں نے کل بتایا۔ یوں ہی مسجد تعمیر ہونے کے بعد مسجد کے صحن میں بھی مردے کو دفن کرنا حرام ہے، کیونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گیا۔ مسجد میں کسی مردے کو تھوڑی، وہ تو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مسجد کے حصے میں تھوڑی دفن کیا جائے گا، وہاں دفن کرنا حرام ہے۔ آگے سوال ہے کہ قبر میں اترنے والے افراد کتنے اور کیسے ہوں؟ اندر جو جائیں گے قبر کے اندر گڈھے میں وہ کتنے ہونے چاہیے اور کیسے ہونے چاہیے؟ جواب، قبر میں اترنے والے افراد 2 یا 3 جو مناسب ہوں، کوئی تعداد اس میں خاص نہیں، یعنی جتنے لوگوں کی ضرورت ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت بہت ہیوی ہوتی، وزن زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، 3-4 لوگوں کی بھی ضرورت، اور کبھی میت بہت ہلکا، ان کا جسم بہت ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، وزن اتنا نہیں ہوتا، تو 2 لوگ بھی اتار سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اس میں کوئی تعداد خاص نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قوی یعنی مضبوط آدمی ہوں، طاقتور ہوں اور نیک لوگ ہوں اور امانت دار ہوں، کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ کوئی ایسی بات جیسے بدبو آ گئی، کبھی اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، یا چہرہ بگڑ گیا، یا ایسا کچھ دیکھا اس نے، تو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، ورنہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوں گے کہ یہ بہت بڑا گنہگار تھا اس لیے یہ اس پر عذاب نازل ہو۔ تو اس چیز کو چھپائے۔ ہاں، کوئی اچھی بات دیکھے تو اس کو ظاہر کرے، خوشبو آ رہی ہے اس کی قبر میں سے تو اس کو ظاہر کرے، چہرہ نورانی ہو گیا تو اس کو ظاہر کرے، یہ چیزیں ظاہر کرنے والی ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں۔ آگے سوال ہے کہ قبر میں شجرہ اور عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ نیز کفن پر لکھنے کی کیا برکت ہے؟ شجرہ رکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو پیر صاحب کے مرید ہوتے تو پیر صاحب کا شجرہ بھی اندر رکھا جاتا ہے اور عہد نامہ بھی رکھا جاتا ہے، تو ان سب کی کیا اصل ہے، کیا حقیقت ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھے، طاق بنا کر قبلے کی جانب جو
قبر کی جو دیوار ہوگی اس میں ایک گڈھا کھود دیں، وہیں پر اس کو عہد نامے کو رکھ دیں اور اسی میں شجرہ وغیرہ کچھ بھی رکھ دیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن بوسیدہ ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کلام پاک جو پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، تو اس کو بھی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی قبر میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ میت کو رکھ دیا، اب قبر میں جو قبلے کی جانب جو دیوار ہے اس دیوار میں طاق بنا کر اسی میں کلام پاک کو رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ اکثر یعنی جو اللہ کے نیک بنتے ہوتے ہیں ان کا تو جسم سلامت رہتا ہے قبر کے اندر، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں ان کا جسم سڑتا بھی ہے، گلتا بھی ہے، اس میں سے رطوبتیں بھی نکلتی ہے، تو وہ کلام پاک میں رطوبت نہ لگ جائے، جو اس کے جسم سے نکلا ہوگا جو کچھ بھی مادہ وہ ان چیزوں میں نہ لگ جائے، جبکہ یہ چیز یقینی نہیں، ہمیں اوپر سے کیا پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، وہ تو اللہ والے دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو تھوڑی نظر آتا ہے۔ تو بہتر طریقہ اسی لیے فرمایا کہ وہ قبلے کی طرف جو قبر کا حصہ ہے، وہ جو دیوار ہے اس میں یہ طاق بنا کر رکھ دیں۔ بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو بھی جائز کہا ہے، کفن پر بھی لکھنے کی اجازت ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ یہاں پہ ابھی روشنائی اور سیاہی سے نہ لکھیں، بلکہ ایسے ہی خالی انگلی سے لکھتا چلا جائے، ایسے بس اشارہ ہونا چاہیے، لکھنے کا اشارہ، روشنائی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، روشنائی سے نہیں لکھیں گے، ایسے لکھتے ہوئے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے جو لکھنا جانتا ہے وہ لکھے گا۔ آگے سوال ہے کہ کیا میت کے ساتھ تبرکات رکھے جا سکتے ہیں؟ تبرکات برکت والی چیزیں، تو فرماتے جی ہاں رکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک نے مجھ سے فرمایا کہ یہ منہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، بال مبارک۔ اور حضرت انس ابن مالک کی شان کیا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کے والد ماجد نے حضور کی بارگاہ میں سونپ دیا تھا کہ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں۔ حضرت انس ابن مالک کو غالباً 8 سال کی عمر تھی، تب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، اور حضور آپ کی تربیت فرماتے۔ سوچیں کہ جو بچہ 8 سال کی عمر سے حضور کی بارگاہ میں جو رہے، حضرت انس ابن مالک، اور بڑے ہونے تک حضور کی بارگاہ میں رہے، انہوں نے کیا کیا نہیں سیکھا ہوگا حضور سے، اور حضور کے بوئیں مبارک اسی موقع پر آپ کو حاصل ہوئے، وہ آپ کے پاس موجود تھے۔ تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے منہ میں میری زبان کے نیچے حضور کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ تو حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے وہ منہ مبارک حضرت انس ابن مالک کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور ان کو یوں ہی دفن کر دیا گیا۔ نیز حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی، وہ ان کے سینے پر قمیص کے نیچے ان کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ یہ برکت کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی، اور یہ ان کی قبر میں، یہ صحابی کا عمل ہے، صحابی کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں تبرکات رکھے جا سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ بعد تدفین میت کے سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے؟ یعنی جب میت کو دفن کر دیا ہے، اب اس کے پاؤں کی طرف یا اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب کہ مستحب یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر حصہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کا اول حصہ مطلب الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور یہ سرہانے پر پڑھے، جہاں اس کا سر ہے وہاں پر پڑھے، اور پائنتی یعنی پاؤں کی جانب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر جہاں سورت ختم ہوتی ہے وہاں تک پڑھیں، یہ پڑھنا بہتر ہے۔ اب ہے دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں پہ اذان دینے کا رواج ہے، دفنانے کے بعد قبر کے پاس اذان دیتے ہیں، تو وہ اذان دینے سے میت کو قبر کے اندر کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے مردے کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، وہ 3 سوال کون سے پوچھتے ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو یہ 3 سوال ہوتے ہیں، اور آپ غور کریں تو تینوں سوالوں کے جواب اذان کے کلمات میں موجود ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا رب اللہ ہے۔ اور تیرا دین کیا ہے؟
تو اللہ کی بڑائی بیان کی اور آگے گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، یہ گواہی ہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے، تو اس کا بھی جواب مل گیا۔ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس کا جواب بھی اس میں آ گیا اذان کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، نیز مردے کی وحشت اور گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کو اندر راحت اور سکون ملتا ہے اذان دینے کی وجہ سے۔ اور تدفین کے بعد میت کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس سے منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، اس وقت شیطان میت کو سوالات کے جوابات میں بہکاتا ہے کہ وہ صحیح جواب نہ دے پائیں، جبکہ اذان دینے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان دور بھاگے گا تو اب وہ مردے کو بہکا نہیں پائے گا اور مردہ آسانی کے ساتھ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے جائے گا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اتنا وہ وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے۔ تو اذان دینے کی ایک برکت یہ بھی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جب اذان دی جاتی ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، کتے رونے لگ جاتے ہیں، کہ وہ بلاؤں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اذان کی برکت سے بلائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، بلائیں اور شیطان وغیرہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، کتے ان کو دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ کتوں کو نظر آتی، دوسرے جانوروں کو نظر آتی ہے، تو وہ بلاؤں کو دیکھ کر وہ روتے ہیں اور آواز کرتے ہیں۔ تو یہ اذان کی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن میں گئے، ان کو دفن کیا جا رہا تھا، اس موقع پر ہم پہنچے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور وہ قبر میں اتارے گئے اور مٹی برابر کر دی گئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور ہم لوگ بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور ہم بھی دیر تک تکبیر پڑھتے رہے۔ دیکھیں تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، اور تکبیر مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا، اس کو تکبیر کہا جاتا ہے، اور تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تسبیح و تکبیر کیوں پڑھی، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کیوں پڑھا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے صالح پر، یعنی اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے کشادہ فرما دی، یعنی حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے اور حضور کے اللہ اکبر پڑھنے کی برکت سے وہ قبر کشادہ ہو گئی۔ سوچنے جیسی بات ہے کہ وہ صحابی رسول تھے جن کا انتقال ہوا، وہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھا اور اللہ اکبر پڑھا تو قبر کشادہ ہو گئی، اور قبر جو ہے ان کے لیے، قبر میں ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو سوچے جب صحابی رسول کی قبر کا یہ معاملہ، تو ہم اور آپ تو کتنے بڑے گنہ گار، ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا، قبر کی سختیاں ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی سختیوں سے اور موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، وہاں آسانی پیدا فرمائے۔ آگے سوال ہے کہ تدفین کے بعد قبر کے پاس کتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے؟ جواب، دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے، کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا، یعنی اس کو اچھا لگے گا، اور نکیرین کا جواب دینے میں اس کو وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور یہ دعا کریں کہ اس کو سوالات نکیرین کے جوابات میں آسانی ہو اور وہ ثابت قدم رہے، نکیرین کے سوالوں کے جواب میں وہ ثابت قدم رہے، یعنی صحیح جواب دے لے جائے۔ آگے ایک سوال ہے کہ رشتہ دار کی قبر پر جانے کے لیے قبروں پر گزرنا اور قبرستان میں جوتے پہننا کیسا ہے؟ جواب، اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا، یعنی وہاں پہ کوئی راستہ ہی نہیں، خالی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے گزر کر وہ اپنے رشتہ دار کی قبر تک پہنچ جائے۔ اب اگر رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے تو دوسری قبر پر پاؤں رکھنا پڑے گا، دوسری قبر پر چلنا پڑے گا، تو کہتے ہیں وہاں تک جانا منع ہے، کیونکہ دوسری قبر پر پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیں، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائیں، کیونکہ جوتیاں پہن کر ادب والی جگہ پر نہیں جاتے، مردوں کا بھی ادب ہے، جو مومن اہل ایمان جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کا بھی احترام ہے، تو قبرستان میں جوتے پہن کر نہیں جانا چاہیے۔
ایک شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ جوتے اتار دے، یعنی قبرستان میں جوتے پہنے ہوئے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر نہیں جانا چاہیے، قبرستان کا بھی ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر قبر و دفن کا بیان مکمل ہوا۔ اب بعد تدفین تلقین کا بیان۔ بعد تدفین تلقین کا مطلب کیا ہوا کہ دفن کر دیا، اب مردے کے پاس، قبر کے پاس کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس کی تلقین کے لیے، اس کی آسانی کے لیے وہ حدیث شریف میں کچھ ایسے کلمات آئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ شامل کریں گے۔ اور پھر اس کے تعلق سے کچھ متفرق مسائل کہ قریبی رشتہ داروں کا میت کے گھر جا کر وہاں پہ رکنا کیسا ہے، قریبی رشتہ دار جا کر وہاں 2-1 دن کے لیے رکتے ہیں، جو سوگ والے دن ہوتے ہیں وہ، اور تعزیت کرنا کیسا ہے، تعزیت کا مقصد کیا ہوتا ہے، تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تعزیت کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے تسلی دینا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔